ایک ہمارے یہاں رہنے والے ایک شخص ہے، حاجی صاحب ان کا نام ہے، اور ان کا نام نہیں ذکر کر رہا، ویسے حاجی صاحب کافی حج کیے ہیں، سعودی عربیہ میں رہے ہیں، تو وہ بیمار ہو گئے۔ ان کے اوپر خاندانی وراثتی جادو ہے، اور اس کی ماں بھی اسی جادو کے ساتھ مر گئی، اس کی ایک بہن بھی اسی جادو کے ساتھ تڑپ تڑپ کے مر گئی، اور جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ تڑپ رہی تھی، اور مجھے انہوں نے آخری وقت میں بلایا تو میں نے جا کے دم کیا، دعا حزب البحر شریف ایسے میں نے پڑھی، انہیں افاقہ ہوا لیکن وہ بچ نہ سکی، چند دنوں کے بعد وہ انتقال کر گئی۔ انہوں نے مجھے کہا قاری صاحب آپ ہمارے گھر میں نظر مارے ہیں، تو میں نے وہاں چیزیں دیکھی، مجھے نظر آئی، میں نے کہا کہ یہ تو معاملہ بڑا زیادہ ہے، لہذا اگر آپ ہم سے کروانا ہی نہیں چاہیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی نظر میں تو ہم بہت ہی عام ہیں، تو اگر آپ کروانا چاہیں تو ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہماری بیٹھک نہ ہوئی، تو ہوا یوں کہ ان کی ایک بیٹی ہے جو کہ جوان سالہ ہے، انہوں نے بلا اجازت بلا کسی کے مشورے کے سورہ بقرہ کو پڑھنا شروع کر دیا، حالانکہ اس کے اوپر میں نے کبھی بات کرنی تھی لیکن اب چونکہ اس میں آ گئی ہے، انہوں نے بغیر اجازت کے سورہ بقرہ کو پڑھنا شروع کر دیا، روزانہ ایک مرتبہ پڑھتی ہیں اور پانی پر دم کرتی ہیں اور گھر والوں کو پلا دیتی ہیں، وہ پڑھتی رہیں، تقریباً 1.5 ماہ انہوں نے سورہ بقرہ کا وظیفہ کیا۔ اب 1.5 ماہ کے بعد ان کے جو ابو ہیں وہ بیمار ہوئے، ان کے کان میں خارش ہوئی، انہوں نے کان کی جا کر صفائی کرائی تو ان کے کان کا پردہ جو پردہ ہے وہ پھٹ گیا، اب ان کو چکر آنا شروع ہو گئے اور وہ بستر مرگ پر جا پہنچے۔ اب اس حالت میں یہ تھا کہ وہ اب کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، اور گھر والے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو ہسپتال میں لے کے جائیں، لیکن وہ بضد تھا کہ میں جب تک دم نہیں کراؤں گا میں نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، اور میرے پاس اور مریض تھے۔ تقریباً گھنٹے 1.5 کے بعد میں گیا اور میں نے اس کو دم کیا، میں نے دیکھا، میں نے ان کو کہا کہ آپ کا یہ بندہ بچ سکتا ہے اگر آپ اس کا علاج کر لیں، آپ کسی سید سے، کسی ولی اللہ سے، کسی کامل سے اس کا علاج کروائیں، ڈاکٹری علاج بھی کروائیں تو یہ بچ سکتا ہے، لیکن آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں یا نہیں بچانا چاہتے۔ میں نے دم کیا، میں نے کہا اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، ڈاکٹر کے پاس لے گئے لیکن اس سے آرام نہیں ہوا، کہہ بھی شروع ہو گئی، وہ رک گئی لیکن چکر اس کے نہیں رک رہے تھے، آنکھیں اس کی بند تھیں۔ اب اگلے دن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں دم کریں، تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا، تو میں نے ان کو کال پہ دم کیا، موبائل فون پہ، اور پہلے دم میں دعائے حیدری پڑھی، تیسرے دم میں دعائے حزب البحر پڑھی، دوسرے میں اور تیسرے میں میں نے دعائے سیفی پڑھی، دم کر دیا، اور اس کے بعد شام ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک خیال اور خواب دیکھا ہے کہ عرش سے ایک چارپائی بہت خوبصورت ایک پلنگ اترا ہے اور میری قبر بنائی گئی ہے جہاں ان کے آباء و اجداد کی قبریں ہیں، اور اس قبر میں رکھ دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حاجی صاحب بہت اچھے بہت نیک بندے ہیں، ان کو آپ نے پلنگ پہ بٹھانا ہے اور ان کو قبر میں آپ نے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ رکھنا ہے۔ اب انہوں نے یہ جب سنایا تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں تک جب بات پہنچ جائے تو اس انسان کا بچنا کبھی بھی آپ کو لگے گا کہ یہ آسان نہیں ہے۔ میں ان کے گھر میں گیا اور میں نے پڑھائی کی، وہاں کی باتوں سے میری ملاقات ہوئی، وہاں کی چیزوں سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ آگے ہیں تو لہٰذا ہم اس کو بچنے کی امید دیتے ہیں، آپ کوشش کر لیں، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ میں نے ان کو کہا، اس کی زوجہ کو، کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے اس کو اپنے گھر سے نکال لیں، اور انہوں نے میری بات کو مانا اور وہ اسی وقت ہی اسے یہاں سے نکال کر اپنے مائکے لے گئیں، وہاں جا کے اس کا علاج شروع کر دیا۔ اس کی بچی سے میری ملاقات ہوئی، اس نے مجھے بتایا، میں نے کہا آپ نے بہت غلط کی ہے، آپ نے بغیر اجازت کے 1.5 ماہ سورۃ بقرہ پڑھ دی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ پر نسل در نسل یہ سلسلہ چل رہا ہے، آپ کیسے اس کو ختم کر سکتی ہیں؟ بہرحال میں نے پھر اس سے کہا آپ اپنے گھر میں جائیں، 2 نفل پڑھیں، یہ جو آپ نے سورت پکڑی ہے، جو پڑھی ہے آپ اس کو ہدیہ کریں حضور غوث اعظم کی سرکار کی بارگاہ میں یا مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد آپ ان چیزوں سے معافی مانگیں، توبہ کریں کہ میں دوبارہ یہ عمل نہیں کروں گی، اگلی پڑھائی کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو میں اس سے آپ سب سے اس کی معذرت طلب کرتی ہوں۔ اور میں نے کہا کہ آپ 3 دن لگاتار 1000 مرتبہ درود تنجینہ پڑھیں۔ ایک دن انہوں نے پڑھا تو انہیں آرام آ گیا، کہہ رک گئی اور اس کے چکر کم ہو گئے۔
دوسرے دن میں نے کہا پھر پڑھو، دیگر بھی میں نے کام کیے، گھر کی صفائی کرائی، اس کو غسل دلایا، اور دوسرے دن درود تجینہ 1000 مرتبہ پڑھا تو اس کو کافی فاقہ ہو گیا۔ تیسرے دن اس نے مجھے کال کی کہ قاری صاحب میں آ جاؤں، میں نے کہا نہیں آج ابھی نہیں آ پائیں گے، آپ آج رہیں، اگلے دن پڑھائی ہوگی اور اس کے اگلے دن آپ آنا۔ تو 3 دن 1000 مرتبہ ان کے گھر میں نے درود تجینہ پڑھایا، اور میں نہیں گیا، میں نے کہا خود پڑھیں، پورا پڑھیں اور دعا کر دیں۔ اور وہ بندہ ٹھیک ہو گیا، اس کو ڈاکٹری علاج ہوا، اس کی کیئر ہوئی، اور اس کو دوائیوں نے اثر کرنا شروع کر دیا، اور وہ واپس آ گئے۔ اب اس کے بعد پھر میں نے جا کے اس کے ساتھ ملاقات بھی کی، اور یہ جو پچھلا جمعہ گزرا ہے، آج اتوار ہے، تو جمعے والے دن وہ پھر مسجد میں یہاں جمعہ پڑھ کے ویسے مجھے ملے بغیر چلے گئے، لیکن میں نے دیکھا کہ انہوں نے، ان کے بیٹوں نے ان کو پکڑا ہوا تھا اور وہ جمعہ پڑھ کے جا رہے تھے۔ تو یہ کمال ہے۔ اور میں نے ان سے، جب ان کی یہ حالت، یہ خواب میں نے سنا تھا، تو میں نے ان سے کہا آپ اگر کوئی آپ کا پیر ہے، کوئی آپ کسی ولی کو جانتے ہیں کہ سید کے پاس جانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے اپنا علاج کرائیں، آپ کا جو ہے مرض آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ تو اس بندے نے کہا قاری صاحب میں کسی کو نہیں جانتا، میں تو آپ کو ہی جانتا ہوں، تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کچھ کر لیں، وگرنہ میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میں نے پھر اللہ کی رضا کے لیے کیا، میں نے کوئی پیسے ان سے طلب نہیں کیے، ڈیمانڈ نہیں کی، خود سے انہوں نے مجھے 200 400 500 1000 خدمت کر دی، الگ الگ دم میں، تو یہ ایک الگ بات ہے، وگرنہ میں نے ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی ہدیہ نہیں لیا، اور ہم نے ان کا علاج الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ ہم نے کوشش کی، اور اس درود پاک کی برکت سے اور ہماری کوشش سے اللہ نے اس کو اس قبر کے کنارے سے واپس دوبارہ زندگی میں، دنیا میں بھیج دیا، اور اسے موقع دیا کہ وہ اپنی اولاد کے فرائض پورے کرے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ اس نے ناچیز سے اتنا بڑا کام لے لیا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أهل الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ويا رافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير۔